آج 2022 میں اس شخصیت کی جس کو 50 سال اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کرتے گزر گئے ہیں، جس کے 25 سے 30 ہزار شاگرد حافظ قرآن ہیں، اس ہستی کی تنخواہ آج جس کے 12 بچے ہیں، 12 بچے ہیں ان کے، پتہ ہے کتنی ہوگی؟ جی آپ غلط سوچ رہے ہیں، 5,000 روپے۔ آپ کے لاکھوں خرچے پورے ہوتے ہیں، ایک قاری صاحب کی، مولانا صاحب کی تنخواہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے آپ کو۔ اگر آپ وہ تنخواہ نہیں دے سکتے تو کس نے کہا آپ کو مدرسہ کھڑے کرنے کا؟ بھائی آپ اپنے لیے تو آپ کا کوئی توکل نہیں ہے، کسی مدرسے کے محتمم کو اٹھا لیں، چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کے محتمم کو اٹھا لیں، اس کی زندگی گڈ ہے، ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ اگر خوار ہونا ہے، توکل کا درس ہے، تو وہ قاری صاحب کے لیے ہے، وہ امام صاحب کے لیے، وہ مؤذن صاحب کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ذرا تھوڑا سا نہیں بلکہ میرے لیے بہت دردناک ہے، شاید آپ کے لیے تھوڑا سا دردناک تو ہوگا ہی یقیناً۔ یار پچھلے دنوں میں اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا عید کی چھٹیوں میں، اور وہاں اپنے ہمارے جو استاد جی اور ہمارے جن سے ہم نے حفظ قرآن مکمل کیا، قاری الادیتہ صاحب ان کا نام ہے، اور بہت ہی بزرگ استاذ ہیں ہمارے علاقے کے، اور آپ یقین کریں کہ ان کو پڑھاتے ہوئے، صرف قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ان کو 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، یعنی 50 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کی، اور 50 سال میں ان کے ہزاروں، یعنی تقریباً اگر زیادہ ہی نہ صحیح، کم از کم کوئی ان 50 سالوں میں انہوں نے 25 سے 30 ہزار حفاظ تو ضرور تیار کیے ہیں، جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر، دنیا کی بڑے بڑے ممالک میں ایون وہ بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اپنی مختلف صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور قاری الادیتہ صاحب اور ہمارے جو استاد جی ہیں، استاد جی آج بھی اسی چٹائی پہ، اسی مصلے پہ بیٹھے ہیں اور دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اپنی بیماری، اپنی جو ہے وہ نقاہت، اپنی کمزوری اور ہر چیز کے باوجود، اور ان کو اسی میں لطف آتا ہے، اور ان کو لگتا ہے جب ان سے کبھی بات ہوتی ہے ریسٹ کرنے کی، آرام کر لیں، یا بہت ہو گیا، ان کو لگتا ہے کہ میرا آرام یہی ہے، اگر میں اس کو چھوڑ کر بستر پہ جا کے آرام کرتا ہوں تو مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن سے ایسا لگاؤ عطا فرما دیا ہے۔ یہ تو ہو گئی ان کی بات، ان کا کریڈٹ۔ یقیناً روز قیامت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انعامات رکھے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو انہوں نے پڑھایا، ہمیں جو انہوں نے اس قابل بنایا اپنی محنت سے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں حفظ کرنے اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے قابل بنے، اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے اور فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گئی ان کا جو کریڈٹ ہے، ان کی جو خوش بختی اور خوش قسمتی ہے، یہ تو وہ بات ہو گئی۔ اب ہم اپنے تھوڑے سے ڈسکریڈٹ اور اپنی بدبختی اور اپنی بدقسمتی کی بات بھی کر لیتے ہیں ایز اے سوسائٹی۔ اس بار جب بات ہو رہی تھی، میں گیا ہوا تھا عید پہ، تو آپ یقین کریں اسے باتوں میں مجھے انہوں نے بتایا اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی یہ سن کر۔ آج 2022 میں اس شخصیت کی جس کو 50 سال اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کرتے گزر گئے ہیں، جس کے 25 سے 30 ہزار شاگرد حافظ قرآن ہیں، قاری، علماء، پتہ نہیں کیا کچھ، اس ہستی کی ماہانہ تنخواہ آج 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، جب گھی 500 روپے کلو ہے، جی ہاں، اس ہستی کی تنخواہ آج جس کے 12 بچے ہیں، 12 بچے ہیں ان کے، پتہ ہے کتنی ہوگی؟ جی آپ غلط سوچ رہے ہیں، 5,000 روپے۔ مطلب یار ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ہمارے ششکے ختم نہیں ہوتے ہیں، رفائی کام، یہ وہ فلاں، پتہ نہیں، پوری دنیا کی فکر ہم کرتے ہیں،
لیکن وہ شخصیت جس نے ہمارے بچوں کو جہان کی سب سے بڑی خوشبختی دے دی ہے، اس کے ساتھ سلوک ہم یہ کر رہے ہیں۔ یار آپ خود سوچیں، آپ کیوں سوچیں گے؟ آپ 5,000 کو سوچ بھی سکتے ہو؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا تو ایک جوڑا نہیں ہے 5,000 کا بھائی، ہمارے بچوں کی ایک نکر نہیں ہے 5,000 کی، لیکن وہ ہستی جس نے ہمیں جہان اور دونوں جہانوں کی عزتوں سے ہمیں ہمارے بچوں کو سرفراز کیا، اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور اس سب میں سوسائٹی اپنی جگہ ذمہ دار ہے، لیکن مدرسہ انتظامیہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے، مدرسوں کے ذمہ داران اپنی جگہ اس کے ذمہ وار۔ مجھے بتائیے، آپ کے لاکھوں خرچے پورے ہوتے ہیں، ایک قاری صاحب کی، مولانا صاحب کی تنخواہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے آپ کو۔ اگر آپ وہ تنخواہ نہیں دے سکتے تو کس نے کہا آپ کو مدرسہ کھڑے کرنے کا؟ بھائی آپ اپنے لیے تو آپ کا کوئی توکل نہیں ہے، کسی مدرسے کے محتمم کو اٹھا لیں، چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کے محتمم کو اٹھا لیں، اس کی زندگی گڈ ہے، ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ اگر خوار ہونا ہے، توکل کا درس ہے، تو وہ قاری صاحب کے لیے ہے، وہ امام صاحب کے لیے، وہ مؤذن صاحب کے لیے۔ یار کوئی خدا کا خوف کریں۔ اور پھر جب حکومت ایسی چیزوں میں انوالو ہوتی ہے اور علماء کرام کو وظیفے دینے کی بات کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ توکل کے خلاف سازش ہے، نہیں بھائی، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کریم کا واسطہ ہے، باز آ جاؤ، یا خود کچھ کر لو۔ حکومتیں کچھ کر رہی ہے، یار پیٹ بھرنا ہے بچوں نے، سازش سے بھر رہا ہے تو بھرنے دو۔ ہماری بدبختی، ہماری کج فہمی، ہمارے اس نظر انداز کرنے والے رویے سے 1000 درجے اچھی وہ سازش ہے جو ایک امام صاحب، ایک قاری صاحب کے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا رہی ہے۔ تلخ ہیں مگر حقیقت یہی ہیں باتیں۔ یہ سارا توکل ہمیں امام صاحب کے لیے، قاری صاحب کے لیے یاد آ جاتا ہے۔ ہماری مسجد میں لینٹر ڈل رہے ہیں، ماربل لگ رہے ہیں، قالین بچھ رہے ہیں، اے سی لگ رہے ہیں، واہ جی واہ۔ پھر ان اے سیوں کے ماہانہ 50,000 ہزار، لاکھ بل بھی بھرے جا رہے ہیں۔ نہیں ہے تو قاری صاحب کے لیے تنخواہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے اپنے علاقے میں الحمدللہ ایک مسجد کا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے افتتاح کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی جگہ پہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، جو میرا گھر ہے ان کا آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، تو ہم نے وہاں سنگ بنیاد الحمدللہ رکھا۔ اور میں نے جب اس کی ایک باڈی بن رہی تھی، مسجد کی کمیٹی بن رہی تھی، تشکیل پا رہی تھی، تو میں نے اس کمیٹی کو اس وقت کہا، کیونکہ میں فاؤنڈنگ ممبر تھا اس کا، میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی اس مسجد کا جو امام صاحب آئے گا اس کی تنخواہ 25,000 سے قطعاً کم نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے طے کیا تھا، لکھا تھا، دستور میں لکھا تھا۔ پلیز بھائی آپ لوگ بھی تھوڑا سا آنکھیں کھولیں، ان قوم کے معماروں کا خیال کریں، ان تکلیفوں کا وبال ہے ہمارے اوپر۔ آپ یقین کریں، وہ تو اپنی گزار رہے ہیں، 50 سال صرف تدریس میں گزار دیے اس ہستی نے، گزر رہی ہے نا ان کی، تو ہم دن بدن دل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشی حالات، ہمارے ملکی اکانومی، ہمارے گھریلو ہماری جو معیشتیں ہیں، ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ گئی۔ ہماری لاکھوں کی تنخواہوں میں پوری نہیں پڑتی۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نہ نظر آنے والے انتقام ہیں ہم سے۔ میری اس موقع کے اوپر مدرسہ بورڈ سے بھی درخواست ہے، جتنے مدرسہ بورڈ بنے ہوئے ہیں ملک میں، وہ رسپانسبلٹی لیں، وہ یہ میک شور کریں کہ جس مدرسے کو وہ ایفیلیشن دے رہے ہیں اپنی، جس مدرسے کو وہ اپنے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، اس مدرسے کے قراء کی، اس مدرسے کے علماء کرام کی، اس مدرسے کے مدرسین کی ضروریات زندگی کا تحفظ بھی یقینی بنائیں پہلے۔ اور اگر کوئی مدرسہ، کسی مدرسے کی مینجمنٹ اپنے مدرسین کی تنخواہیں، اپنے مدرسین کے وظائف، ان کی ضروریات زندگی میں غفلت برت رہی ہے، یا کوئی بھی اس میں کوئی بہانہ بنا رہی ہے، تو ایسے مدرسوں کا الحاق کرنے سے معذرت کر لیں۔
نہ صرف معذرت کریں بلکہ ان پر دباؤ بڑھائیں کہ وہ اپنے ان مدرسین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے پہلے اقدام کریں، پھر نئی درسگاہ بنائیں، پھر مسجد میں ماربل لگائیں، پھر مسجد میں ایئر کنڈیشن لگائیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تو اپنے قاری صاحب، اپنے استاد جی کی یہ حالت سن کر آپ انہوں نے مجھے کہا درد بھرے لہجے میں، ان کے ایک ایک لفظ سے درد ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں اپنی دوائیاں نہیں لے سکتا اس سیلری میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ یہ سوال ہم سب سے ہے، ہمارے منہ پر تماچا ہے یہ سوال۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آواز اٹھائیے، انڈیویجولز آواز اٹھائیں، ان مدارس کی منتظمین کو اس بات پر مجبور کریں، مساجد کی کمیٹیوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ائمہ مساجد، مدارس کے مدرسین اور قراء کرام کی ضروریات زندگی کو بھی ان کو بھی اپنی طرح کم از کم انسان سمجھ کر ان کے ساتھ سلوک کریں، ورنہ ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ ہم اسی طرح دن بدن تنزلی کا اور تباہی کا اور دن بدن جو ہم نیچے دھنستے چلے جا رہے ہیں، ہم یہ دلدل اور گہری ہوگی اور اس میں ہم نیچے گڑتے چلے جائیں گے، ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ سارے سیکریفائز کیا، سب کچھ اپنا قربان کیا اور ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ان اساتذہ کو ہم کبھی ان کا احسان نہیں اتار سکتے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم جیسے جو شاگرد ہیں اپنے اساتذہ کے، ان کو کم از کم اپنے اساتذہ کا خیال بھی ضرور کرنا چاہیے، اور جو بیچارے اتنے مشکل حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ جنہوں نے ہماری بنیادیں رکھی ہیں، ہم کم از کم ان کو اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے مالی معاملات میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ ہماری کم از کم رسپانسبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان اجر عطا فرمائے، اور ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی اور ان کے لیے تگ و دو کرنے کی، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، ملاقات ہوتی ہے آپ سے، اللہ حافظ۔